اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید فی سورۃ المائدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین، آج ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی 5ویں سورت سورۃ المائدہ کی ابتدا کی ہے، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کی ان سورتوں میں سے ہے جنہیں السبع الطوال کہا جاتا ہے، یعنی 7 بڑی بڑی سورتیں۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے توریت کے بدلے میں 7 طوال عطا فرمائی گئی، یعنی 7 بڑی بڑی صورتیں توریت کے قائم مقام ہیں، ان کے بدلے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی ہیں۔ اور فرمایا کہ زبور کے بدلے میں مجھے میئین یعنی وہ صورتیں عطا کی گئی ہیں جن کے آیتیں 200 کے قریب ہیں، اور فرمایا کہ انجیل کے مقابلے میں مجھے دیگر آیتیں ملی ہیں جنہیں 7 مثانی بھی کہا گیا ہے۔ تو اس کے علاوہ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے اور دیگر صورتیں یعنی صورت مفصل ہیں، ان کے ذریعے مجھے فضیلت عطا فرمائی گئی۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے بہت سارے شریعت کے احکام بیان فرمائے، تقریباً 18 فرائض بیان فرمائے۔ بعض علماء نے بیان کیا کہ 18 فرائض ہیں اس صورت مبارکہ میں۔ اس کے علاوہ اس صورت مبارکہ میں شریعت کے احکام بہت واضح اور تفصیل کے ساتھ ہیں، اور یہود و نصارہ سے بھی اس میں خطاب کیا گیا ہے، منافقین کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ یہ سورۃ النساء کے ساتھ تقریباً اس کے مضامین ایک جیسے ہیں، لیکن ان میں اس سورہ مائدہ میں ان مسائل کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو سورۃ مائدہ، اس کا نام مائدہ رکھنے کی وجہ یہ کہ اسی سورۃ مبارکہ میں 2 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا۔ مائدہ کا معنی ہوتا ہے دسترخوان، تو 2 مرتبہ اس دسترخوان کا ذکر آیا ہے، تو اسی کے اعتبار سے اس کا نام سورۃ المائدہ رکھا گیا۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس کی ابتدا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے، پھر جو مضامین آتے جائیں گے اس کی وضاحت کی جاتی رہے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ سورہ مبارکہ کی ابتدا بڑی زبردست طریقے سے کی گئی ہے، اور حکم دیا گیا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہاں پر براہ راست خطاب ایمان والوں سے کیا گیا، جبکہ سورۃ النساء میں یا ایھا الناس سے ابتدا کی گئی تھی۔ تو یہاں پر خصوصی خطاب اہل ایمان کو ہے، کیونکہ آگے جو معاملات آ رہے تھے وہ خاص طور پہ اہل ایمان سے متعلق تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب فرما کے جو پہلا حکم دیا، فرمایا کہ اوفوا بالعقود، تو تم اپنے عقود کو پورا کرو۔ عقود عقد کی جمع ہے، اور عقد مختلف قسم کے ہوتے ہیں، یعنی خرید و فروخت کا عقد بھی ہوتا ہے، انسان بھائی چارگی کا بھی عقد کرتا ہے، خود میاں بیوی کا جو نکاح ہوتا ہے وہ بھی ایک عقد ہے، کرائے پہ کوئی سامان لیا جاتا ہے یا اور اجارے کا معاملہ کیا جاتا ہے وہ بھی عقد ہے۔ تو زندگی کے مختلف معاملات میں عقد ہوتے ہیں۔ یہ عقود شخصوں کے مابین بھی ہوتے ہیں، خاندانوں کے مابین بھی ہوتے ہیں، شہروں کے مابین بھی ہوتے ہیں، اور دنیا کے مختلف ممالک کے مابین بھی ہوتے ہیں۔ یہ عقود مسلمان کے درمیان بھی ہوتے ہیں، اور کفار کے درمیان بھی ہوتے ہیں، اور مسلمان اور کافر کے درمیان بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو سیدھا حکم بیان فرمایا اور واضح کر دیا کہ تم جو بھی عقد قائم کرو، اگر اس میں اللہ رسول کی مرضی کے خلاف بات نہ ہو تو پھر ان کو پورا کیا جائے۔ تو یہاں پہ یہ حکم دیا گیا کہ تم اپنے عقود کو پورا کرو، جو بھی تم اپنے زندگی میں عقد کرتے ہو، اگر وہ شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہے تو مسلمان سے ہو یا کافر سے ہو، جس سے بھی ہو، اپنے عقود کو، اپنے اس پیکٹ کو، کانٹریکٹ کو تمہیں پورا کرنا لازمی ہے، بلا وجہ شرعی کہ تم اس کو توڑ نہیں سکتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے
چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں۔ بہیمہ کہتے ہیں بے زبان جانور کو، چوپائے کو کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ تمہارے لیے بے زبان مویشی حلال کر دیے گئے ہیں، یعنی اس سے منع کر دیا گیا جو درندے ہوتے ہیں، چیرنے پھاڑنے والے جانور ہوتے ہیں وہ حلال نہیں ہیں۔ الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے جو جن کا بیان آگے آتا ہے۔ تو اگلی انشاءاللہ تبارک و تعالی چند آیات کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو بیان فرمائے گا جو مسلمانوں پہ حرام کر دی گئی ہیں۔ فرمایا کہ غیر محل الصید، سوائے یہ کہ تم شکار کا ارادہ نہ کرتے ہوئے، وَأَنْتُمْ حرم درم، حال یہ کہ تم احرام کی حالت میں ہو، یعنی جب تم احرام کی حالت میں ہو تو پھر شکار اپنے اوپر حلال نہ سمجھو۔ شکار دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک خشکی کا شکار ہے اور ایک تری کا شکار ہے، یعنی پانی کا مچھلیاں وغیرہ پکڑنا، دیگر جانور پکڑنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جس شکار سے محرم کو منع کیا ہے، احرام والے کو منع فرمایا، وہ خشکی کا شکار ہے، اور محرم کے لیے کسی قسم کا بھی شکار کرنا جائز نہیں خشکی میں سے۔ ہاں البتہ سمندر سے مچھلی وغیرہ پکڑے تو وہ اس کے لیے حلال ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ یحکم ما یرید، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جس بات کا حکم چاہتا ہے وہ دیتا ہے، حکم کرتا ہے۔ تو اس میں وضاحت کر دی ہے کہ بندہ، اے انسان، اے مومن، تمہارا علم اتنا وسیع نہیں ہے کہ تم اپنے بارے میں صحیح طور پہ جان سکو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور آئندہ مستقبل کے حوالے سے تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جو حکم دے رہا ہے وہ اپنے ارادے سے فرماتا ہے، لیکن اس کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، تو یہاں پہ مسلمانوں کو وعدے کا درس بھی دے دیا، وعدے کو نبھانے کا حکم بھی دے دیا ہے، اور پھر چوپایوں کو حلال بھی فرمایا، اور محرم کا بھی حکم بیان کر دیا کہ وہ خشکی کا شکار نہیں کر سکتا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو تم حلال نہ کر لو اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کے نشان کو۔ تو اس کی وضاحت ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ شعائر شعیرہ کی جمع ہے اور شعار کی جمع ہے، اور شعار شعیرہ سے نکلا جس کو علامت کہتے ہیں۔ ہر وہ بات، ہر وہ شے، ہر وہ کام جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد وابستہ ہو تو اسے شعار اللہ کہا جاتا ہے، اور اس کی مثالیں صفا مروہ وغیرہ بیان کی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے بیان کی تھی۔ تو فرمایا کہ تم اللہ کے نشانات کو حلال نہ کر لو، یعنی ان کا ادب و احترام پورا کرو۔ ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی مقدس مہینے کو حلال کر لو۔ مقدس مہینے سے 4 مہینے مراد ہے، جو 3 تو ایک ساتھ ہیں اور ایک الگ ہے، تو جو اسلام نے بھی ان کو برقرار رکھا، جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ اور فرمایا کہ والہدیہ والقلائد، اور نہ ہی ہدی کو تم حلال سمجھو۔ ہدی سے مراد وہ قربانیاں ہیں جو کہ لوگ حج کے لیے جاتے تھے تو اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے۔ والقلائد، اور نہ ہی ان جانوروں کو تم حلال سمجھو کہ جن کے گلوں میں ہار ڈالے ہوئے ہیں۔ قلائد قلادہ کی جمع ہے، اور یہ بھی اہل عرب کی عادت تھی، جب وہ حج بیت اللہ کے لیے جاتے یا عمرہ کے لیے جاتے تھے تو اپنے ساتھ وہ لوگ جانوروں کو لے جاتے تھے، ان کے گلوں میں وہ لوگ مختلف قسم کے ہار ڈال دیا کرتے تھے، عموماً میں جوتی کا ہار بھی ڈال دیا کرتے تھے، اور بعض اوقات حرم شریف کے گھاس پتے وغیرہ ان کو ڈال دیا کرتے تھے، تو جس سے سب کو معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ جانور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حرم میں لے جائے جا رہے ہیں، اور یہ حج کے اعتبار سے خاص ہیں، تو کوئی بھی ان کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ہی ان لوگوں کے مال و عزت کو حلال کر لو جو کہ بیت الحرام یعنی بیت اللہ شریف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، در حال یہ کہ وہ لوگ اپنے رب کا فضل تلاش کرتے ہیں اور اس کی رضا کو تلاش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی چیزوں کے احترام کا حکم دیا کہ اللہ کے شعائر کا بھی احترام کیا جائے، مقدس مہینوں کا بھی احترام کیا جائے، اور اسی طرح جو حج کے لیے ہدی لے جا رہے ہیں ان کا بھی احترام کیا جائے، اور وہ جانور جن کے گلوں میں علامت ڈال دی گئی ہے یعنی یہ بھی مکہ معظمہ لیے جا رہے ہیں تو ان کا بھی احترام کرو، اور وہ لوگ جو حج یا عمرے کے ارادے سے جا رہے ہیں تو ان کی جان مال عزت آبرو کا بھی احترام کرو، اور اسی طرح کیونکہ وہ لوگ اپنے رب کے یہاں پر اس رب کا فضل تلاش کرنے جا رہے ہیں اور اس کی رضا کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ اس آیت طیبہ کے شان نزول کے حوالے سے مفسرین کرام نے لکھا
کہ شریح بن ہند قبیلہ ربیہ کا ایک شخص تھا۔ یہ شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، حالانکہ اس کے آنے سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص آئے گا جو شیطان کی زبان میں گفتگو کرے گا، اور یہ کافر آئے گا اور جائے گا تو دھوکے باز اور عہد کو توڑنے والا ہوگا، اور یہ اسلام قبول نہیں کرے گا۔ اس کے بعد پھر یہ قبیلہ ربیہ کا یہ شخص شریح بن ہند آ گیا، اور اس نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دیتا ہوں، اپنی رسالت کی دعوت دیتا ہوں، نماز کا حکم دیتا ہوں، زکوٰۃ کا حکم دیتا ہوں۔ کہا بات تو آپ بہت اچھی کرتے ہیں، لیکن میں ذرا جاؤں تھوڑا غور کر لوں، اپنے سرداروں سے مشورہ کر لوں، تو پھر میں بھی آؤں گا اور اپنے سرداروں کو بھی لے کے آؤں گا، ہم آپ کا دین قبول کر لیں گے۔ اس کے بعد یہ شخص چلا گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں فرما دیا کہ ایمان قبول نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد پھر یہ جب جانے لگا تو مدینہ منورہ کے مضافات میں جانور چر رہے تھے، مویشی چر رہے تھے، ان جانوروں کو بھی لے کے چلا گیا یہ لوگ۔ اس نے دھوکے بازی کی، کیونکہ امان لے کر آیا تھا، پھر دھوکے بازی کر کے چلا گیا۔ اس کے بعد جب حج کا مہینہ آیا تو یہ شریح بن ہند حج کی تیاری کے لیے نکلا، اور بہت سارا مال و اسباب تجارت کے لیے لے کے نکلا، اور مسلمانوں کے چھینے ہوئے جانوروں کے گلوں میں اس نے قلادے ڈالے ہوئے تھے کہ جناب میں حج عمرے پہ جا رہا ہوں۔ تو صحابہ کرام نے ارادہ کیا کہ اس سے وہ جانور چھین لیے جائیں جو اس نے مسلمانوں کے چرائے تھے، لے کے بھاگا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت طیبہ نازل فرمایا کہ ٹھیک ہے وہ دھوکے باز ہے، تم سے اس نے فراڈ کیا، تمہیں دھوکہ دیا، لیکن بہرحال ایک یہ عہد پورے عرب کے اندر رائج ہے کہ ان مقدس مہینوں میں وہ کسی سے کوئی تعارض نہیں کریں گے، تو تم اس عہد کی پاسداری کرو اور اس کو پورا کرو، اس کو چھوڑ دو۔ فرمایا کہ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم حلال ہو جاؤ یعنی احرام کھول دو تو اب تم خشکی کا شکار بھی کر سکتے ہو۔ فاصطادوا ویسے تو امر کا صیغہ ہے، یعنی حکم دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہر صورت میں تمہیں شکار کرنا ہی پڑے گا۔ تو امر حکم عربی زبان میں اس کی 27 کے قریب قسمیں ہیں، تو یہاں پر اباحت کا حکم ہے، یعنی اب تمہارے لیے مباح ہے، تم چاہو تو شکار کر سکتے ہو۔ پھر مزید اسی بات کی وضاحت کی، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْعَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تمہیں کسی قوم کی عداوت یعنی ان کی دشمنی کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، ان تعتدوا، حد سے تجاوز کرنے پہ نہ لے جائے، زیادتی کی طرف نہ کھینچ لے جائے۔ بات یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں جب عمرے کے لیے نکلے سن 6 ہجری میں، تو کفار مکہ نے صحابہ کرام کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عمرہ کرنے سے منع کر دیا تھا، اور اس پہ پھر صلح حدیبیہ پیش آیا۔ اس صلح حدیبیہ میں بہت سارے معاہدے کیے گئے، اس کی تفصیل ہے بہرحال۔ تو اس میں پھر کہا کہ اگلے سال آپ لوگ آئیں گے، اور وہ بھی ساتھ اس طرح سے آئیں گے، اپنے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں ہوں گے، کوئی صرف تلوار ہوگی، تلوار بھی نیام میں ہوگی اور نیام بھی تھیلے میں ہوگی۔ اس طرح سے ان لوگوں نے یعنی اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکا، حالانکہ اللہ کے گھر کا احترام اور مقدس مہینوں کا احترام پورے عرب میں رائج تھا، اور تمام کے تمام لوگ اس کا ادب و احترام کرتے تھے۔ اپنا جانی دشمن بھی اگر حج و عمرے کے لیے آ جاتا تھا تو اس سے تعرض نہ کرتے، بلکہ اس کی خدمت کرتے، ان کو پانی پلاتے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے۔ لیکن اسلام کے معاملے میں یہ لوگ حد سے گزر گئے، اور انہوں نے مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیا اس سال۔ تو چونکہ صحابہ کرام کے دل میں جوش و جذبہ تھا، انتقام بھی تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو منع فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان لوگوں نے جو بھی کیا غلط کیا، اب تم صلح حدیبیہ کا معاہدہ کر چکے ہو، اب معاہدے کے بعد تم ان سے کوئی جنگ نہیں کرو گے، کیونکہ مکہ کے لوگ اگر تجارت وغیرہ جاتے تھے خاص طور پہ شام کے لیے، تو وہ لوگ پھر مدینہ منورہ کے راستے سے ہو کے گزرتے تھے۔ اگر مسلمان چاہتے تو ان لوگوں کی تجارت دنیا کے بعض ممالک میں وہ منع کر دیتے، جس سے ان کو شدید نقصان ہوتا، لیکن صلح حدیبیہ کر چکے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ صحابہ کرام کو یہ تعلیم دی کہ تمہیں اس قوم کی دشمنی جنہوں نے تمہیں اللہ کے گھر سے روکا تھا، کہیں تمہیں حد سے تجاوز کی طرف نہ لے جائے، زیادتی کی طرف نہ لے جائے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تو وہ جو بھی کرتے ہیں ان کا فعل ہے، مگر تم نیکی کے کاموں پر
اور تقوی کے کاموں پر تعاون کرو، چاہے وہ مسلمان تم سے تعاون مانگتا ہے، چاہے غیر مسلم تم سے نیکی کے کام پر اور تقوی کے کام پہ تعاون مانگتا ہے۔ تو بعض مفسرین نے کہا کہ بر سے مراد وہ بات ہے جس کا کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس کو کیا جائے تو وہ بر ہے، یعنی نیکی ہے، اور تقوی سے مراد وہ کام ہے جس سے رکنے کا حکم دیا گیا ہو اور انسان اس سے رکے تو وہ تقوی کہلاتا ہے۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اب اسی کے مقابلے میں فرمایا کہ تم گناہ پر اور زیادتی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو یہاں پر فرمایا کہ اثم سے مراد وہ کام ہے جس کو کرنے کا حکم دیا گیا اور بندہ نہ کرے تو یہ اثم کہلاتا ہے، یعنی گناہ۔ والعدوان سے مراد وہ کام جس سے رکنے کا حکم دیا گیا اور بندہ اس سے نہ رکے تو یہ عدوان ہے۔ تو یہ اس کے لیے فرمایا کہ ان کاموں میں کسی کی مدد نہ کرو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے خود کا اپنا بھائی ہو، چاہے اور کوئی مسلمان ہو۔ تو اگر برائی کے کاموں میں تم سے تعاون مانگتا تو اس سے تعاون نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ شدید العقاب، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ تب یہاں پر مسلمانوں کو یہ کہہ کر ڈھارس بندھا دی ہے، تسلی دے دی ہے کہ تمہارا معاملہ تو یہ ہے کہ تم نیکی اور بھلائی کے کاموں پہ تعاون کرو گے، تمہارا کام تو یہ ہے کہ کوئی تم پہ زیادتی کرتا ہے لیکن تم اس کے بعد صلح کر چکے ہو تو اب اس کا بدلہ نہیں لوگے، لیکن یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اس کو چھوڑ دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان غلط کرنے والوں کو عذاب دینے والا ہے۔ اب ان باتوں کا بیان کیا جاتا ہے جن کا ذکر پہلے کیا گیا تھا کہ تم پر بہیمۃ الانعام یعنی بے زبان مویشی حلال کیے گئے ہیں۔ تو اب الا ما یتلی، سوائے کہ جن کو آگے ذکر کیا جائے گا، اب ان باتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور تمہارے لیے حرام کر دیے گئے ہیں مردار، والدم بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ اور وہ جانور کہ جس پر ذبح کا وقت غیر خدا کا نام لیا جائے۔ پھر آگے والمنخنقۃ، اور اسی طرح وہ جانور جن کو گلا گھونٹ کے مارا گیا ہو، والموقوذۃ اور جن کو سخت صدمہ لگا ہو، کوئی چوٹ سے وہ مر گئے ہوں، والمتردیۃ اور وہ جانور جو کہ اوپر سے گر کے مرے ہوں، والنطیحۃ اور وہ جس کو کسی جانور سینگ مار کے حلال کر دیا ہو، وما اکل السبع اور وہ جانور کہ جس کو کسی درندے نے کھا لیا ہو، الا ما دکیتم سوائے وہ کہ جن کو تم ذبح کر لو۔ اور فرمایا کہ وما ذبح علی النصب اور وہ جانور کہ جن کو تھانوں پر بتوں کے تھانوں پر ذبح کیا گیا ہو، وان تستقسموا بالازلام اور یہ کہ تم باز رہو پانسا پھینکنے سے، ذالکم فسق یہ سارے کے سارے کام فسق و فجور ہیں۔ تو یہ ایک آیت طویل ہے، پہلے ابتدائی حصے پہ میں گفتگو کر لوں۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کاموں کی تفصیل بیان کی ہے جو کہ حرام کیے گئے، اور یہ 4 کام تو پیچھے بھی بیان ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ تم پہ حرام کر دیا گیا مردار، تو مردار سے وہی ہے جو خود بخود مر جائے، اور والدم اور دم سے مراد بہتا ہوا خون ہے، وہ خون جو کہ بہنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ابتدائی امر میں وہ بہہ سکتا تھا، اس کو بہتا ہوا خون کہتے ہیں، بعد میں اگرچہ وہ جم جائے تب بھی وہ حرام ہی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک خون وہ ہوتا ہے جو بہتا ہوا نہیں ہوتا، اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے حل لنا میتتان وحل لنا دمان، ہمارے لیے 2 خون حلال کر دیے گئے ہیں، الکبد والطحال، ایک تو جگر اور ایک تلی، یہ دونوں کی دونوں خون سے بنی ہوتی ہیں مگر یہ حلال کیے گئے ہیں۔ اور پیچھے جو ذکر آیا کہ مردار تم پہ حرام کر دیا گیا تو اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں استثناء ہے، فرمایا کہ احل لنا میتتان 2 مردار ہمارے لیے حلال کیے گئے ہیں، السمک والجراد یعنی مچھلی اور ٹڈی۔ تو مچھلی اور ٹڈی کے علاوہ باقی جتنے بھی جانور ہیں ان سب کو ذبح کرنا ہوتا ہے، ان کے کم سے کم 4 رگیں کاٹنا ہوتی ہیں، لیکن مچھلی اور ٹڈی، مچھلی اگر پانی سے نکل کے مر جائے تو حلال ہے، اسی طرح ٹڈی کو پکڑ لیا جائے یا اس کے سر کو توڑ دیا جائے یا خود مر جائے تو وہ بھی حلال فرمائی گئی۔ فرمایا گیا کہ وہ لحم الخنزیر اور اس طرح خون کا گوشت، تو خون کا گوشت تو قرآن کی اس نص صریح سے حرام ہے، لیکن اس کے بال، پٹھے، ہڈیاں، دیگر چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ سے حرام کیے گئے ہیں۔
وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا گیا ہو۔ یہ آیت طیبہ کے بارے میں ذرا سا میں فکر کی دعوت دوں گا، کیونکہ یہ وہ آیت طیبہ ہے جس میں بعض لوگ معنی میں تبدیلی کر دیتے ہیں، تحریف کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ معنی جو میں نے بیان کیے ہیں کہ اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا گیا ہو، یعنی جب چھری چلائی جا رہی ہو اس کو کاٹنے کے لیے، تو اس وقت کسی انسان کا یا بت کا، نیک ہو یا بدکار ہو، کسی کا نام لے دیا جائے خدا تعالیٰ کے سوا، تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ معنی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، تمام کی تمام معتبر تفاسیر میں بیان کیا گیا، حتیٰ کہ خود حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ قرآن فارسی زبان میں کیا ہے، اس میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ وہ جانور تم پہ حرام ہے جس پہ ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا گیا ہو۔ اس کے علاوہ اگر ذبح سے پہلے کسی کا نام لیا گیا ہو تو وہ حرام نہیں ہے، لیکن بعض لوگ اس آیت طیبہ کا معنی غلط کرتے ہیں اور کہتے ہیں جس پہ غیر خدا کا نام لیا گیا ہو۔ اس کی وضاحت میں پہلے بھی کر چکا ہوں، لیکن چونکہ مسئلہ اہم ہے، لوگ قرآن کی آیتیں دکھا دکھا کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، تو اس لیے میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو معنی نکالتے ہیں کہ جس پہ غیر خدا کا نام لیا گیا ہو، تو اس سے کہتے ہیں دیکھیں 11ویں شریف کا بقرہ کہہ دیتے ہیں، جناب خواجہ غریب نواز کی کوئی نظر کرنی ہے، اصال ثواب کرنا، اس کو وہ حرام کہہ دیتے ہیں، یا پاک پتن شریف کی کسی بزرگ اور کسی اللہ والے کے نام پہ کیا جائے تو اس کو خاص طور پہ حرام کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں منع کیا، حالانکہ قرآن میں تو اس سے منع کیا گیا ہے کہ آپ ذبح کرتے وقت، چھری چلاتے وقت اس پہ حضور غوث پاک کا نام لیں، یا کسی اور اللہ کے ولی کا نام لیں، یا کسی اور انسان کا نام لیں، یا کسی بت کا نام لیں، تب وہ حرام ہوتا ہے۔ لیکن زندگی میں ذبح سے پہلے اگر وہ کسی کی طرف منسوب کیا گیا تو وہ حرام نہیں ہے۔ تو عقلی دلیل اتنی کافی ہے کہ عام طور پہ جب قربانی کا جانور خریدتے ہیں تو پوچھتے ہیں کس کا جانور ہے، وہ کہتے ہیں جی میرے والد کا ہے، وہ جی اسلم صاحب کا، جی عمر صاحب کا، بکر صاحب کا ہے۔ تو اگر یہ ترجمہ کیا جائے جس پہ غیر خدا کا نام لیا گیا تو اس کا مطلب سب کی قربانیاں حرام ہو جائے گی، کیونکہ قربانی کے جانوروں کو عام طور پر منسوب کیا جاتا ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے یہ قربانی کا جانور ہے، یہ بھی تو غیر خدا کا نام ہو گیا۔ کہا جاتا ہے یہ ولیمے کا جانور ہے تو یہ بھی غیر خدا کا نام ہوگا، ولیمہ خدا تو نہیں ہے۔ تو اگر یہ ترجمہ کیا جائے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ سارا کا سارا حرام ہو جائے گا۔ تو درست ترجمہ وہی ہے جو میں نے آپ کو ذکر کیا، اور اگر بالفرض محال وہ مطلب ترجمہ بھی لے لیا جائے برسبیل تنزل، جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب غیر خدا کا نام لیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے استثناء بیان کیا ہے، الا ما ذکیتم، سوائے وہ کہ جس کو تم ذبح کر لو۔ تو ذبح سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی جانور کی 3 یا 4 رگیں کاٹ دی جائیں جس سے خون بہہ جائے، اور اس وقت ذبح کے وقت غیر خدا کا نام نہیں لیا گیا بلکہ اللہ کا نام لیا گیا، تو پھر وہ جانور حلال ہیں۔ تو اگر یہ بھی معنی لیا برسبیل تنزل کے جس پہ غیر خدا کا نام پکارا گیا ہو تو وہ حرام ہو جاتا ہے، اس وقت ہوتا ہے کہ جب ذبح کے وقت بھی غیر خدا کا نام لیا جائے، ورنہ الا ما ذکیتم، سوائے یہ کہ جس کو تم ذبح کر لو اللہ کے نام سے، تو وہ تو حلال ہے۔ تو اگر پوری زندگی میں جانور پہ، بکرے پہ یا گائے پر غیر خدا، مرغے پہ غیر خدا کا نام لیا گیا لیکن ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا، تب بھی حلال ہو جائے گا۔ تو مراد تو پھر بھی پوری نہیں ہوتی اعتراض کرنے والوں کی، قرآن کی اس معنی میں تحریف کرنے والوں کی۔ تو فرمایا کہ والمنخنقۃ، اور وہ جانور جو کہ گلا گھونٹ کے مارا گیا ہو۔ تو یہ تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ آج کل ہمارے زمانے میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ جانور کا گلا گھونٹ دیتے ہیں اور اس کو پھر مار کے، اس کو کاٹ پیٹ کے اس کو کھا لیتے ہیں۔ والموقوذۃ، اور وہ جانور جو کہ بغیر دھاردار آلے سے مارا، مطلب اس کو پتھر سے مارا، اس کو لاٹھی سے مارا اور اس کا دم نکل گیا، تو وہ حرام ہے۔ والمتردیۃ، کوئی اوپر سے گر کے مر گیا، کہ کنویں میں گر کے مرا ہو، کہ پہاڑ سے گر کے مرا ہو، چھت سے گر کے مرا ہو۔ والنطیحۃ، کسی جانور نے جانور کو سینگ مارا، اور ان تمام صورتوں میں فرمایا کہ وہ جانور مر گیا۔ وما اکل السبع، اور جس کو کسی درندے نے کھا لیا ہو۔ تو ان تمام صورتوں میں جانوروں کا اگر دم نکل گیا تو وہ مر گیا، لیکن دم نکلنے سے پہلے جیسا کہ اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جانور مرنے والا ہوتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ بچے گا نہیں، تو پھر لوگ اس کو فوری طور پہ ذبح کر لیتے ہیں۔ تو اس کی دلیل یہی ہے الا ما ذکیتم، سوائے یہ کہ جس کو تم ذبح کر لو۔ وما ذبح علی النصب، اور جو استحانوں پر، تھانوں پر جو ہے ذبح کیا گیا، تو تھان سے مراد یہ کہ عام طور پہ بتوں کے لیے پتھر نصب کیے جاتے تھے، ان پتھروں پہ لا کر لوگ جو ہے جانوروں کو قربان کیا کرتے تھے۔
تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے صاحب منع فرما دیا کہ کفار کا یہ طریقہ جو بھینٹ چڑھانے کا یہ جائز نہیں، اور اسی بتوں کے نام پہ ذبح کرتے تھے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور اسی طرح تم پانسا پھینکنے سے بھی بچو۔ تو عربوں کی عادت تھی، وہ 3 تیر اپنے پاس رکھا کرتے تھے، ان 3 تیروں میں سے ایک پہ لکھا ہوتا تھا کہ امرنی ربی، میرے رب نے مجھے حکم دیا، ایک پہ لکھا تھا کہ میرا رب نے اس سے منع کیا، اور ایک تیر خالی ہوتا ہے۔ جب شادی کرنے کا ارادہ ہو، سفر کرنے کا ارادہ، کوئی کام کرنا ہوتا تھا تو وہ کاہن کے پاس جاتے تھے، اور کاہن تھیلے میں اس کا سوال پوچھنے کے بعد تھیلے میں ہاتھ ڈال کے تیر نکالتا تھا، تو تیر پہ جو لکھا ہوتا تھا اس کے مطابق عمل کرتا تھا کہ میرے رب نے حکم دیا تو مطلب کام کر لو، اگر وہ دوسرا نکلتا تو نہیں کرو، اور اگر خالی تیر نکلتا ہے تو پھر واپس سے یہ لوگ کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا اس کام سے بھی، کیونکہ یہ اس کو نیکی سمجھتے تھے اور اس کو یقینی سمجھتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اس کام سے ہی منع فرمایا۔ ذالکم فسق، فرمایا کہ یہ فسق ہے، کیونکہ یہ چیز انسان کے عقیدے کو ختم کر دیتی ہے، اللہ پہ توکل کو ختم کر دیتی ہے۔ تو یہاں تک انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اپنی گفتگو کو روکتے ہیں، کیونکہ یہ آیت طیبہ تفصیلی ہے، طویل ہے، اور اس میں بہت اہم مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت طیبہ کے اگلے حصے سے متعلق اگلے پروگرام میں گفتگو کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔